اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، یہ انڈیا دہلی سے ایک سوال آیا ہے مبارک علی شاہ صاحب کا۔ یہ پوچھتے ہیں، کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے بغیر بھی ولایت مل سکتی ہے؟ قرآن اور حدیث کے بغیر بھی ولایت مل سکتی ہے؟ جی شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے ہیں یہ؟ دلی سے ہیں، انڈیا۔ مبارک علی ان کا نام۔ اچھا جی، دیکھیے مبارک صاحب، آپ نے کہا کہ قرآن اور حدیث کے بغیر بھی ولایت مل سکتی ہے؟ بغیر بھی ولایت مل سکتی ہے۔ بات یہ ہے مبارک صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو چیز ہوتی ہے قرآن کو پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز ہوتی ہے قرآن کو پڑھنا اور ایک چیز ہوتی ہے قرآن کو سمجھنا۔ دو مختلف چیزیں ہو گئی ہیں، قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا، یہ ہو گئی دو چیزیں۔ ایک اور بھی تیسری چیز ہے، وہ ہے قرآن پڑھ کے، قرآن سمجھ کر قرآن پر عمل کرنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، اور سب سے جو افضل ہے، جو فضیلت ہے جس میں سب، وہ قرآن پر عمل کرنا۔ آپ نے قرآن پڑھا، آج 95% ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، ہم کیا سمجھتے بھی ہیں؟ عمل کرنا تو بہت آگے کی بات ہے۔ قرآن پڑھنا اور پڑھنے کے بعد قرآن کریم کو سمجھنا، یہاں سمجھنے کے معاملات، سمجھنے کی مشکلیں پڑی ہوئی ہیں، سمجھنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت تو قرآن پہ عمل کرنا۔ یہ کیا کمال ہوا، قرآن پڑھ لیا، قرآن سمجھ لیا، لیکن عمل سے خالی؟ یہ تو ہوئی ایک بات۔ اب قرآن پڑھ کر، قرآن سمجھ کر، قرآن پر عمل بھی، جو قرآن کو پڑھا، جو قرآن کو سمجھا اور جو قرآن پر عمل کیا، وہ بابا فرید علیہ رحمہ جیسی ہستیاں، وہ حضور غوث پاک جیسی ہستیاں، وہ داتا علی اجویری علیہ رحمہ جیسے لوگ، وہ سرکار بری امام جیسے لوگ، وہ قرآن پڑھتے بھی تھے، قرآن سمجھتے بھی تھے اور قرآن پر عمل بھی کرتے تھے، قرآن پر عمل بھی کرتے تھے۔ لیکن اگر قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کر سارا کچھ مل گیا ہوتا، سارا کچھ مل گیا ہوتا، تو پھر جنگلوں میں کون سا علم سیکھنے گئے تھے؟ جنگلوں میں کون سا علم سیکھنے گئے تھے؟ 36 سال گزارے جنگل میں بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ، 36 سال، 18 سے 22 سال۔ دو روایتیں حضور غوث پاک کے لیے ملتی ہیں کہ قیام جنگل ہوئے۔ اب کیا بابا فرید داتا علی اجویری علیہ رحمہ، سرکار بری امام، حضور غوث پاک سے اچھا قرآن کوئی کسی کو آئے گا پڑھنا؟ آج کے زمانے میں کوئی بابا فرید سے، حضور غوث پاک سے اچھا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ بھائی ہم تو اس دنیا میں آ کے قرآن پڑھتے ہیں نا، حضور غوث پاک اور بابا فرید جیسی ہستیاں ماں کے پیٹ سے پڑھتی ہوئی پیدا ہوئی۔ بے شمار روایتیں، کھول کے کتابیں پڑھ لو، 22 پارے یاد تھے حضور غوث پاک کو جب پڑھنے بیٹھے مولوی صاحب سے قرآن کریم۔ بے شک۔ اور یاد رکھو یار ایک بات، کوئی کرے نہ کرے، کبھی تم یہ سوال کر لینا، ضرور کر لینا جب زیادہ لوگ ہوں، زیادہ محفل ہو، کہ یہ 22 پارے ماں کے پیٹ سے پڑھ کے پیدا ہونا، یہ کس طرح سمجھ میں آئے کسی کی؟ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے ابھی، 22 پارے کیسے یاد ہو گئے؟ تو انہوں نے بھی قرآن پڑھا تھا،
اور پڑھا ہی نہیں تھا، قرآن کو سمجھا بھی تھا، کیا بات، اور سمجھ کر قرآن پر انہوں نے عمل بھی کیا تھا۔ سارا کچھ کر کے پھر جنگلوں میں کون سا علم سیکھنے گئے تھے؟ جنگلوں میں کون سا علم سیکھنے گئے تھے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر بابا فرید اور داتا علی اجویری جیسی ہستیاں قرآن کی جاہل تھیں تو پھر کون مائیکل آل یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کا عالم ہوں؟ کون مائیکل آل یہ دعویٰ کرے؟ بھائی ہم سے اچھا قرآن پڑھا تھا نا حضور غوث پاک نے، بابا فرید نے، داتا علی اجویری علیہ رحمہ نے، پھر جنگلوں میں کیا لینے گئے تھے؟ جنگلوں میں کیا لینے گئے تھے؟ تو یہ کیا مبارک شاہ صاحب نام ہے دہلی سے؟ مبارک علی شاہ، انڈیا دہلی سے۔ مبارک صاحب یہ جواب آپ کو آ گیا، اور میرا خیال ہے یہ کافی ہے، بہت کافی ہے۔ اور اب ایک اور فیصلہ کیا کہ 2-3-4 منٹ میں دلائل کے ساتھ جواب دے کے نا ختم کر دیا کرو، زیادہ تفصیل نہیں، کیونکہ بہت عجیب و غریب کمنٹس آتے ہیں پھر۔ اللہ پاک خوش رکھے انہیں بھی، اللہ خوش رکھے۔ ابھی یہ تم نے یہ کفر کیا ہے نا، ساروں نے مل کے، ہم سمیت، یہ جو کفر کیا ہے 12 رجب کی رات کو امام بارگاہ خیر العمل میں جا کے، کس نے تصویریں بنائی تھی؟ اور وہ زری کی، امام حسین علیہ السلام کی زری کی، اور شہزادہ اصغر کی زری کی جو تصویریں تم نے بنائی ہیں وہ ڈال دی تھی فیس بک پہ۔ اس کے بعد جو کفر کے اور جہالت کے اور گمراہی کے فتوے دیے لوگوں نے، استغفر اللہ، یہ سید ہی نہیں ہے، یہ کون سا انور شاہ ہے، یہ سید ہی نہیں ہے یار۔ جسے تم کہہ رہا ہو وہ سید نہیں ہے، اگر وہ سید ہوا، تم ہمارے ماں باپ کو بھی کہہ رہا ہو، تمہیں کیا پتا؟ جانتے جو لوگ جانتے ہیں، ہم امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یار، چوتھے امام۔ حق برحق۔ ہماری والدہ بھی حیات ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک اور زندگی دے۔ ہمارے والد بھی، ہماری مسز ایکس وائف ہماری، وہ بھی، ہمارے دونوں بچے، بیٹی اور بیٹا، وہ بھی سید۔ کیا بات ہے، ماں سے بھی اور باپ سے بھی امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم۔ آپ ایک لمحے کو تو سوچو کہ جسے آپ نے کافر کہا، جس کے ماں باپ کو آپ نے کہا، اور واقعی وہ سید ہوئے، تو پھر کہاں کھڑے ہیں آپ؟ کیا رسول پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا غضب کیا؟ کیا وہاں جا کے ہم شیعہ ہو گئے؟ یا وہاں محترم جتنے ہمارے اہل تشیع دوست ہیں، کیا وہ اس لیے کھڑے ہوئے وہاں پہ کہ ہم وہاں جائیں تو وہ ہمیں شیعہ بنا لیں، یا ہم وہاں جا کے جب واپس آئے تو ہم شیعہ ہو گئے؟ اس طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ پاک انہیں خوش رکھے، انہیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ ایسا نہ کیا کرو یار، اتنی جلدی کفر کے فتوے، جہالت کے فتوے نہ دیا کرو۔ ہمارا گھر آج بھی، جب یہ پاکستان بنا اس وقت سے، جب کراچی شہر جمشید روڈ پر ختم ہو جاتا تھا، ہمارا گھر آج بھی امام بارگاہ شاہ نجف کے قریب ہی ہے، ساتھ ہی ہمارا اسکول بھی ہے، کلیٹن روڈ اسکول۔ ہمارا بچپن، یہ 50 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، ہمارا بچپن امام بارگاہ شاہ نجف کے صحن میں کھیلتے ہوئے گزرا ہے۔ کیا بات، اپنے شیعہ دوستوں کے ساتھ، جو ساتھ ہمارے کلیٹن روڈ اسکول میں پڑھتے تھے، ناصر عباس اور دوسرے ہمارے بچپن کے دوست، آج بھی ملتے ہیں ہم جا کے، ان سے بھی، ان کی والدہ سے بھی بہت محبت کرتی تھی، بلوا لیا کرتی تھی کہ ناصر لے کے آنا انور کو، آج اس کی پسند کے دال چاول بنائے میں نے۔ تو کھانا کھاتے تھے، پھر کھیلنے کے لیے امام بارگاہ اس وقت بہت بڑا صحن ہوتا تھا، اب تو تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے۔ ہمارا بچپن وہاں کھیلتے ہوئے گزرا یار۔ کراچی کی سب سے بڑی مجلس خالق دینا ہال میں ہوتی تھی اس زمانے میں، رشید ترابی صاحب ہوتے تھے، اور سامنے بالکل ہماری دکانیں آج بھی ہے، 10-12 دکانیں آج بھی ہے، سارا بازار بند ہوتا تھا، ہماری دکان کھلی ہوتی تھی۔ سید محمد علی، سید اصغر علی عطر کے بہت بڑے تاجر تھے والد میرے، تو ہم بھی ہوتے تھے اس زمانے میں، چھوٹے تھے ہم، کھانا لے کے جاتے تھے والد کا دکان پہ۔ تو ہم تو اس زمانے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کیا شیعہ ہو گئے ہم؟
گالیاں دینا, کافر کہنا, جاہل کہنا, یہ سیدی نہیں ہے, یہ گمراہ کر رہا ہے. کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ایسی باتیں؟ سوچ تو لیا کریں, سوچ تو لیا کریں ایک لمحے کو کہ آقا علیہ السلام کو منہ دکھانا ہے آپ نے. ہم کیوں جھوٹ بولیں گے؟ یہ تو سید, اب ہم نے نام لینا اپنا نام کے ساتھ یہ لگانا شروع کیا, نہیں تو ہم صرف انور علی کہتے تھے, جانتے ہیں نا ہم. ٹھیک ہے جی, بہرحال مبارک شاہ صاحب کا جواب آ گیا. اور ذرا دوبارہ احتیاط رکھا کرو یار, زبان کھولنے کا موقع نہیں دیا. ڈرتے ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں. ڈرنا تو کوئی فطرت میں, سید کی فطرت میں نہیں ہوتا خوف. بے شک ڈرتے ہم نہیں ہیں کسی سے بھی, لیکن اپنے آپ سے اور اپنے بعد اپنے بادشاہ سے, اللہ بادشاہ سے خوف آتا ہے ہمیں. کیا بات ہے. کہ کب فقیر کی کوئی رگ ہل جائے. چرپائی سے بھی نہیں اٹھ سکو گے یار, حق ہے. جیسے لیٹو گے رات کو ویسے ہی لیٹے رہ جاؤ گے, ہاتھ پیر بھی سیدھے نہیں کر سکو گے. ڈاکٹر حکیم مہنگے پڑ جائیں گے. کبھی نہیں کسی فقیر سے الجھنا. کسی بادشاہ کی بادشاہ سے زیادہ طاقتور فقیر کا فقر ہوتا ہے. حق ہے. فقیر کا فقر بادشاہ کی بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. بے بے شک. شک. لیکن یہاں ظرف کا سودا ہے. ذرا سی اپنے دائرے سے باہر جائیں ہم, اس تپش میں آ کے, جلال میں آ کے, تو کم ظرفی کے تانے ملتے ہیں پھر فقر کی دنیا میں کامل ذات ولیوں سے. اور دربار غوثیت میں پہنچو تو وہاں پہ یہ ظرف کا سودا ہے. کیا کیا سنتے ہیں یار, کیا کیا سنتے ہیں. کوئی ایک یہ کاروبار نہیں ہے ہمارا, کوئی پیسوں کے لیے نہیں کرتے یہ کام. ہم اللہ بادشاہ کی اور اپنے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی, اہل بیت اطہار کی خوشی اور رضا کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں یار. یہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں, گالیاں سنتے ہیں, یہ بے عزت ہمارے ماں باپ تک پہنچ رہا ہو تم لوگ یار. شرم نہیں آتی تمہیں؟ مولا کائنات کی ولادت کے جشن میں گئے تھے ہم, تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ وہ مولا کائنات اس کے لیے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بے شک. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام سے زیادہ کس نے محبت کی علی پاک سے؟ اگر تم بھی علی پاک سے محبت کرو گے تو آقا علیہ السلام خوش نہیں ہوں گے, آپ راضی نہیں ہوں گے؟